انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا بحق اہل بیت علیہ السلام. جی سر حکم کریں. انشاءاللہ جناب آدھا تو نادر علی بھائی نے میرا دکھڑا سنا دیا ہے. ہاں واہ جی واہ. تو وہی مسئلہ تھا کہ جیسے مجھے اتنے جب سے آپ نے وہ ویڈیو ایک ڈالا اپنے پیج سے کہ وہ جو ہم نے آئیڈینٹی کارڈ سے دکھائے تھے تو اس کو لے کر امرتسر میں بہت ببال بچا ہوا ہے. اچھا تو سب ہاں بہت زیادہ ہمیں رشتہ داروں کے مطلب جو مولوی حضرات ہم سے جڑے ہوئے تھے وہ بھائی ہم سے پوچھ رہے ہیں بہت زیادہ. تو میں ابھی آپ کو شیئر نہیں کر سکتا, مطلب میرے فون سے شیئر نہیں ہوگا, ورنہ میں آپ کو بھیجتا. وہ کیا کیا مطلب بھیج رہے ہیں کہ کیا ہو گیا حسین بھائی, کیا مسئلہ پڑ گیا ہے. اتنے میسج آئے نا آپ سوچ نہیں سکتے. وہ کافی وائرل ہو گئی وہ شاید ادھر سے, تو سبھی ایک دوسرے کو بھیج رہے ہیں. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تائید کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے, اور ہمارے جو مولوی حضرات ہیں آپ کے ساتھ وہ ان کو کچھ فکر ہے تو وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں انشاءاللہ, سوالوں کے جواب دے دیں. ہم جو ہے عمر کو قبول کریں گے بھائی. اگر وہ مولوی حضرات جو آپ اعتراض کرتے ہیں نا, چلیں ان کو یہ میرا پیغام پہنچا دیں, اگر وہ آ کر یہاں پر ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں یا ہمارے علمی گفتگو سوالات کا جواب دے سکیں, تو میں اللہ حسن اللہ یاری جو ایک شیعہ رافضی ہوں, میں اپنا مذہب چینج کروں گا اور میں ان کا مذہب اہل سنت کا, دیوبندی بریلوی جو وہ کہہ دیں میں قبول کر دوں گا. جی سر. جناب یہ تو بھائی نادر علی بھائی تو مرزا علی کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جہاں پہ انڈیا میں آپ نے لکھنؤ میں ہے ندوہ, اس کے جو مین جو مطلب کہ پرنسپل ہیں جو چلا رہے ہیں, ہماری ان سے بات ہوئی تھی. تو ہم نے صرف ابھی معاویہ پہ بات کی تھی, تو وہ بہت زیادہ لال پیلے ہو گئے اور ان کے بہت زیادہ پروٹوکول ہے ادھر ان کا. تو پہلے تو ابھی انہوں نے ہم کو بلاک کر دیا, یہ تو مرزا علی کی کیا ان کے سامنے حیثیت ہے. صحیح بالکل بھائی وہ بہت مسئلہ ہے, وہی بلاک کر دیتے. ان کے ساتھ ہمارا بہت تعلق تھا, مطلب ہمارے ساتھ 7 سالوں سے جڑے ہوئے تھے وہ, مطلب ہم کو مطلب سب کافی انہوں نے مدد کی جب ہم نئے آئے تھے. بٹ ابھی ایک معاملہ پوچھا تو انہوں نے سب رخ ہی چینج کر لیا. میں نام نہیں لے سکتا, وہ بڑی شخصیت ہے, کسی کا نام بھی کیوں لینا ہے. اچھا وہ لکھنؤ میں کوئی پروفیسر ہیں دارالندوہ میں؟ پروفیسر نہیں ہے, جو ندوہ ہے نا وہ انہی کا ہے. مطلب وہ انہی کے خاندان کا ہے. اچھا ہاں لیڈر ہے. مولانا بلال حسن ندوی ہے ان کا نام. اچھا ندوی صاحب. اچھا جی اللہ تعالیٰ کو میں ان کو سلام کرتا ہوں یہاں سے کہ ندوی صاحب, بلال حسن ندوی صاحب, انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کبھی آپ ہمیں اپنے پروگرام میں بلائیں اپنے یوٹیوب چینل میں, یا آپ ادھر تشریف لائیں انشاءاللہ, ہمارے پروگرام کو رونق دیں تاکہ یہ باہمی جو سوء تفاہم ہے اس کو رفع کیا جا سکے علم کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں. جی سر بولیں. ہم نے تو صرف معاویہ پہ ان کے ساتھ بات کی تھی, تو وہ کافی زیادہ ناراض ہو گئے تھے ہم سے. ان کا ماموں ہے نا, تو کافی ناراض ہو گئے تھے. وہ بولے کہ پہلے 8 سال پہلے ندوہ میں پڑھیے, پھر اس کے بعد مولویت کیجئے, پھر میری مرضی ہوگی اس کا جواب دوں گا یا نہیں دوں گا. اچھا مطلب اتنا ہاں. جب نے جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت تو نہیں بولا تھا نا کہ پہلے 8 سال پہلے 8 سال ادھر پڑھے پھر مسلمان بنیے, اس وقت نہیں پہلے جناب وہ پہلے تو وہ ایک ہی بات سن کے ماشاء اللہ آپ نے ایسے اسلام میں داخل ہوئے, لیکن ایک ہی سوال نے ان کو بہت پریشان کر دیا. خیر وہ کوئی بات نہیں جناب. میرا ایک سوال تھا, جیسے آپ نے اپنا بتایا کہ قرآن کے بارے میں, کہ قرآن کو مطلب کہ میں جو سمجھا کہ آپ ناقص سمجھتے, مطلب کہ مکمل نہیں سمجھتے. اگر اس کو ناقص سمجھنا کوئی گناہ ہے قرآن کو؟ بالکل نہیں گناہ, بالکل گناہ نہیں ہے, بالکل حقیقت یہی ہے. کیونکہ یہاں پر حقیقت یہی ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چلے گئے, انہوں نے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اپنا وصی بنایا, خلیفہ بنایا, اور ان کو حکم دیا کہ میرے بعد آپ قرآن کو جمع کریں. اور انہوں نے قرآن کو جمع کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے, کسی حرف کو ضائع نہیں ہونے دیا. لیکن صحابہ نے انکار کر دیا قبول کرنے سے. جیسے انہوں نے امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو جلایا, جیسے ان کی بیوی کو شہید کیا, جیسے انہوں نے اپنا خلیفہ بنا دیا, ٹھیک ہے نا, ابو بکر عمر کو
خلیفہ بنا دیا، کالان کا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خلیفہ نہیں بنایا تھا. تو انہی لوگوں نے کیونکہ ان کے پاس قرآن نہیں تھا. قرآن کس کے پاس تھا؟ اہل بیت علیہ السلام کے پاس تھا. ان کے مقابلے میں ان لوگوں نے قرآن اپنا جمع کرنا شروع کیا. صحابہ نے، ہر ایک نے، ابو بکر نے اپنا، عمر نے اپنا، بھائی وہ زید بن ثابت، فلان ابی بن کعب، فلان نے، کہ ان کے پاس قرآن نہیں ہے. تو ان کے قرآنوں میں بڑا اختلاف تھا، ٹھیک ہے نا. بعد میں عثمان کے زمانے میں بقیہ قرآنوں کو جلا دیا اس نے، ایک قرآن رکھ دیا. تو ان لوگوں نے جو قرآن جمع کی ہے، ان لوگوں نے کبھی ادعا نہیں کیا، نہ ابو بکر نے جس نے قرآن جمع کیا تھا، نہ عمر نے، اس نے بھی قرآن جمع کرنے کی کوشش کی تھی، نہ عثمان نے، نہ زید بن ثابت نے، نہ ابی بن کعب نے، نہ عبداللہ بن عباس نے، نہ عبداللہ بن مسعود. کسی نے ادعا نہیں کیا کہ موجودہ قرآن جس عثمان نے جمع کیا ایک کامل ہے. کسی نے نہیں بولا. نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، نہ عثمان نے خود بولا ہے. سن رہے ہیں نا بھائی؟ یہ کسی کا قول نہیں ہے، بلکہ صحابہ کا اقوال میں نے آج کچھ کم دکھا دیے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ قرآن ناقص ہے. صحابہ کہہ رہے تھے کہ یہ عثمان نے جو قرآن جمع کیا ہے یہ ناقص ہے. اور پھر اور بھی دلائل بہت زیادہ ہیں. تو یہ کہ قرآن، اور یہ لوگ جنہوں نے قرآن جمع کیے یہ کوئی اتنے ایماندار لوگ نہیں تھے. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا، ان کے گھر پہ آگ لے کے آئے تھے، امامت دین میں مختلف قسم کے بدعات داخل کیے، تراویح دین میں داخل کر دیا، طلاق کو چینج کیا ہے، نماز کو چینج کیا، اذان کو چینج کیا، وضو کو چینج، سب کچھ کو چینج کیا. تو قرآن مجید میں ایسے آیات، ایسی باتیں جو ان کے سیاست کے مخالف ہوں، جو ان کے اپنے حق میں نہیں ہوں، ان کو یہ لوگوں سے چھپائیں. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو ان کے سیاست کا تقاضا ہی ہے کہ یہ کام کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو عرض یہ ہے کہ موجودہ قرآن مجید عالم کے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے، سب عالم اسلام کا یہی عقیدہ ہے، چاہے شیعہ ہوں چاہے اہل سنت سے تعلق رکھتے ہوں، ان کا عقیدہ یہ کہ موجودہ قرآن کامل ہے. دلیل کسی کے پاس نہیں ہے بھائی. دلیل طلب کرو تو کوئی کچھ بھی دلیل نہیں ہے. جب دلائل کا انبار لگایا جاتا ہے کہ بھائی دلائل تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ناقص ہے، قرآن، جواب کسی کے پاس نہیں ہے، جواب کسی کے پاس. تو میرا ذاتی عقیدہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا میرا ذاتی وہی عقیدہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ، اور جو صحابہ نے بھی فرمایا، صحابہ کا بھی یہ قول ہے کہ موجودہ قرآن میں کچھ آیات کی کمی ہو گئی ہے. جی سر. جناب ایسا ہے نا کہ میں نے اس لیے یہ پوچھا تھا کہ جب ہم قرآن پہ بات کرتے ہیں تو وہ تو ہمیں فارغ تک کا وہ فتویٰ دے دیتے ہیں سبھی لوگ، اس لیے میں نے پوچھا تھا. ایک چیز اور پوچھنی تھی میوزک کے بارے میں. جی سر. میوزک کے بارے میں مطلب شیعہ مذہب میں کیسا ہے اس کے لیے، مطلب تو میوزک کے بارے میں یہ ہے میرے بھائی کہ اگر کوئی ایسا میوزک ہے جو فاسق فاجر لوگ جب ڈانس کرتے ہیں نا، ان کا کوئی محفل ہوتا ہے، آپ نے دیکھا نا کہ مذہب شرابی لوگ، یہ کوئی نائٹ کلب ہوتا ہے، پرانے زمانے میں بھی ہوتے تھے، ابھی کوئی نئی بات نہیں ہے. پرانے کے زمانے میں نائٹ کلب نہیں ہوتے تھے، لیکن پیسے والے لوگ جو ہے اپنے وہ ان کے گھر میں بڑے بڑے محفل سجتے تھے، کسی لڑکی کو لا کے وہ ان سے گانے گواتے تھے اور ڈانس بھی کراتے تھے، خود شراب بھی پیتے تھے، بھائی خود بھی شاید ڈانس کرتے تھے. تو یہ پرانے زمانے سے یہ ہے، یہ نیا نہیں ہے. یہ چیز ڈانس کرنا اور گانے سننا اور کسی لڑکی کو ادھر اس کو ڈانس کرانا یا خود بھی اس کے ساتھ ڈانس کرنا، یہ اسلام سے پہلے بھی تھا. فاسق فاجر گناہکار لوگ یہ کام کرتے تھے، اور بادشاہ لوگ، امیر لوگ یہ کام کرتے تھے. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ نہیں ہے کہ کوئی اگر اچھی آواز سے کوئی چیز آپ کو سنا رہا ہے یہ غلط ہے. اس میں کوئی قبیح قب نہیں ہے کہ کوئی اچھی آواز کوئی سن لے، ٹھیک ہے نا، یا کوئی سر ایسا ہے کہ وہ اچھی آپ کو پیاری لگتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہے جو اس طرح کے جو محافل ہوتے ہیں اس کے لیے مناسب ہے، سن رہے ہیں نا میرے بھائی؟ جی جی ڈانس گانا، نہیں ڈانس کی نہیں بات کر رہا تھا، میں انسٹرومنٹ کی بات کر رہا تھا. ہاں میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی ایسی چیز جو ہے نا کہ ان کے ڈانس کے مناسب ہے میوزک، کہ بھائی اگر ہم کوئی محفل سجائے نا، شراب ادھر ہو، بھائی لڑکیوں کو لایا جائے، وہ بھی ڈانس کریں، ہم بھی ڈانس کریں، نستجیر باللہ، تو اس کے میوزک کو جو ہم بجائیں گے نا، یہ میوزک وہاں پہ چل سکتا ہے. تو اس طرح کی میوزک آپ نہیں سن سکتے. باقی اگر کوئی چیز ہے کہ اس طرح کے لیے نہیں ہے تو آپ اس کو سننے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ابھی انسٹرومنٹس کے متعلق جو ہے نا، ابھی انسٹرومنٹس کے متعلق میں زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے. انسٹرومنٹس کے متعلق مثلا طبلہ ہے، ڈول ہے. ڈول جائز نہیں ہے، ڈول حرام نہیں ہے، ڈول حرام نہیں ہے، ڈول حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب طبلہ جو ہے حدیث میں نہیں ہے، طبلہ حدیث میں نہیں ہے. مثلا ارمینیا بولتے ہیں نا، ارمونیا بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟
ہارمونیم ہاں ہارمونیم وہ انڈیا میں بہت چلتا ہے. اس کا مجھے نہیں معلوم اس کا کیا حکم ہوگا. جی ہاں بہرحال جو ہے وہ اس کا میوزک کا جو حکم ہے میں نے کھلی طور پہ آپ کو بتا دیا. جی جی ایک چیز لاسٹ پوچھنی تھی, آپ بھی تھکے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ادھر بھی بہت ٹائم ہو گیا. آپ حکم کریں. نہیں کوئی نہیں جناب, سجدے کے بارے میں پوچھنا تھا کہ جب ہم پتھر پہ سجدہ کر سکتے ہیں؟ بالکل پتھر ٹائل پتھر اگر کوئی پتھر ہے یہ قیمتی پتھر نہ ہو نا, یہ مثلا عقیق ہے, فیروزہ ہے, یہ قیمتی پتھر جو معدن سے نکالے جاتے ہیں, جو اچھا وہ کھود کر کے وہ قیمتی پتھر ہوتا ہے نا, کسی سمندر سے نکالتے ہیں یا کسی پہاڑ سے نکالتے ہیں, وہ اس طرح کے پتھر نہ ہو, جو معمولی پتھر ہو اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں. جو ابھی آپ کے ادھر ٹائلس جو ابھی نئی جو اس کی نئی فارم آئی ہے, ٹائلس جو ہے ٹائل جو ہے وہ تو پتھر نہیں ہے, پتھر. ہاں جی جی ہاں پتھر کے ٹائل ہوتے ہیں نا, جو ہاں پتھر کے ٹائل ہوتے ہیں اس پہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ قیمتی ہے. جو ٹائل والے پتھر ہوتے ہیں نا ان کو معدن سے نکالتے ہیں, ان کو مائن سے, جو چیز مائن سے نکالا جاتا ہے نا, مائن سے, مائن انگلش میں مائن بولتے ہیں, اردو میں معدن بولتے ہیں. جی مائننگ جی ہاں جو مائن سے نکالا جاتا ہے اس پہ نہیں کر سکتے. اگر جو معمولی پتھر ہیں اس پہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے جناب, بہت بہت شکریہ. اللہ انشاءاللہ میں